السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا برکت والا اور رحم کرنے والا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 284۔ نگہبانی کرو سب نمازوں کی اور بیچ کی نماز کی۔ ان آیتوں میں نماز کا ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی پنجگانہ فرض نمازوں کو ان کے اوقات پر ارکان و شرائط کے ساتھ ادا کرتے رہو۔ اس میں پانچوں نمازوں کی فرضیت کا بیان ہے اور اولاد اور ازواج کے مسائل کا ان کے درمیان بیان کیا جانا اس نتیجے پر پہنچاتا ہے کہ نماز کی ادائیگی سے ان کو بھی غافل نہ ہونے دو، کیونکہ نماز کی پابندی سے قلب کی اصلاح ہوتی ہے، جس کے بغیر معاملات کا درست ہونا متصور نہیں۔ اور بیچ کی نماز سے اولیاء کرام کے مطابق نماز اثر ہے، اور حدیث بھی اسی پر دلالت کرتی ہے۔ اور کھڑے رہو اللہ کے حضور ادب سے، اس سے مراد نماز کے اندر قیام میں کھڑا ہونا ہے۔ ثابت ہوتا ہے کہ نماز کا فرض ہونا بھی ثابت ہوتا ہے۔ اگلی آیتوں میں ہے کہ پھر اگر خوف میں ہو تو پیادہ یعنی پیدل، یا سوار ہو یعنی اگر کسی چیز پر سواری کر رہے ہو جیسے بھی بن پڑے، نماز ادا کرو۔ پھر جب اطمینان سے ہو تو اللہ کو یاد کرو جیسا اس نے سکھایا ہے۔ اس سے مراد ہے کہ خوف میں یعنی کہ جنگ کی صورت میں یا جہاد کی صورت میں، یا آپ سفر میں ہو یا بیمار ہو یا کسی بھی طریقے سے آپ ٹائم پہ نماز ادا نہیں کرنے کا آپ کو ٹائم ملا یا طاقت نہیں رکھتے، تو آپ اس میں آپ کو کچھ معافی تو نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ہے کہ کچھ رعایت ضرور دی گئی ہے، یعنی قضا کر لو یا قصر کر لو، لیکن اس کی معافی بالکل بھی نہیں دی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم خوف سے آزاد ہو جاؤ، یعنی کہ جب تم اطمینان میں ہو یا جب تم سفر سے واپس آ جاؤ تو نماز ادا کرو جیسا اس نے سکھایا، جو تم سے پہلے نہیں جانتے تھے، یعنی نماز اور اللہ کے احکام ہر صورت میں فرض ہیں، اور ان کا ادا کرنا بھی ہر صورت میں فرض ہے، بہت تاکید کی گئی ہے۔ آگے 490 میں ہے، بنی اسرائیل کی ایک جماعت تھی جس کے بلاد میں تعاون ہوا تو وہ موت کے ڈر سے بستیاں چھوڑ کر بھاگ گئے اور جنگل میں جا پڑے۔ حکم الہی سب کے سب وہیں مر گئے۔ کچھ عرصہ کے بعد حضرت حرقیل علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ فرمایا اور وہ مدت تک زندہ رہے۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر آدمی موت کی ڈر سے بھاگ کر جان بچانا چاہے تو وہ نہیں بچا سکتا، کیونکہ موت سے بھاگنا یا چھپنا بیکار ہے۔ جو موت مقدر میں ہے وہ ضرور پہنچے گی، اس لیے بندے کو چاہیے کہ وہ رضا الہی پر راضی ہو۔ یہی حکم مجاہدین کے لیے بھی ہے کہ وہ جہاد سے چھپ کے نہ بیٹھیں اور نہ بھاگیں، کیونکہ موت جو ہے وہ کسی بھی حالت میں ٹل نہیں سکتی، لہٰذا دل مضبوط رکھنا چاہیے، کیونکہ موت کسی بھی صورت میں ٹل نہیں سکتی۔ تو اس آیت میں اس کا ذکر کچھ یوں کیا جا رہا ہے کہ اے محبوب، یعنی اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ کیا تم نے نہیں دیکھا تھا انہیں جو اپنے گھروں سے نکلے، وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے موت کے ڈر سے، تو اللہ نے انہیں فرمایا کہ مر جاؤ، تو وہ سارے کے سارے مر گئے اور پھر انہیں زندہ فرما دیا گیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل فرماتا ہے مگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ آیت نمبر 493، یعنی جس کے لیے چاہے وہ روزی تنگ کر دے اور جس کے لیے چاہے وہ روزی وسیع کر دے، یہ اسی کی حکمت ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کے لیے وسعت کا وعدہ فرماتا ہے۔ 494 والی آیت میں ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی حالت اس لیے خراب ہوئی کہ انہوں نے عہد الہی کو فراموش کیا، بت پرستی میں مبتلا ہوئے، سرکشی اور بدافعالی انتہا کو پہنچ گئی، تو ان پر قوم جالوت مسلط ہوئی، جس کو مالکہ کہتے ہیں، کیونکہ جالوت عملیق بن عاد کی اولاد میں سے تھا اور وہ ایک نہایت جابر بادشاہ تھا۔ اس کی قوم کے لوگ مصر اور فلسطین کے درمیان بحیرہ روم کے ساحل پر رہتے تھے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کے شہر چھین لیے، بنی اسرائیل کے لوگوں کو گرفتار کر لیا اور کئی طرح کی سختیاں کی۔ اس زمانہ میں کوئی نبی قوم بنی اسرائیل میں موجود نہ تھے۔ خاندان نبوت سے صرف ایک بی بی زندہ تھی جو حاملہ تھی۔ ان کے ایک فرزند پیدا ہوا، ان کا نام شمویل رکھا گیا۔ جب وہ کچھ بڑے ہوئے تو انہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، یعنی کہ علم توریت حاصل کرنے کے لیے بیت المقدس میں ایک بزرگ عالم کے پاس بھیجا گیا۔ یہاں ایک بات کا ذکر ضرور کرنا چاہتی ہوں کہ اس زمانے میں بھی لوگ اپنے بچوں کو پڑھائی کی خاطر دور دراز بھیجا کرتے تھے، اور وہ عالم جو تھے وہ ان سے کمال شفقت رکھنے لگے، ان کو اپنا فرزند سمجھنے لگے اور فرزند ہی کہتے تھے۔ جب آپ سن بلوغ کو پہنچے تو ایک شب آپ عالم کے قریب ہی آرام فرما رہے تھے،
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو پکارا، آپ کی آنکھ کھلی، آپ سمجھے کہ شاید عالم نے پکارا ہے۔ آپ ان کے پاس گئے اور فرمایا کہ آپ نے مجھے پکارا ہے۔ عالم صاحب نے اسی حال سے کہ وہ ڈر نہ جائیں بولا کہ ہاں ٹھیک ہے، اب جا کے تم سو جاؤ۔ دوسری مرتبہ پھر کچھ ایسا ہی ہوا، آپ نے دوبارہ عالم سے پوچھا کہ آپ نے مجھے پکارا۔ عالم صاحب نے فرمایا کہ اب اگر میں پکاروں تو تم مت آنا۔ تو میری تیسری مرتبہ بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہو گیا اور بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کا منصب عطا کیا ہے، آپ اپنی قوم کی طرف جائیے اور اپنے رب کے حکام پہنچائیے۔ جب آپ اپنی قوم کی طرف گئے تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اتنی جلدی آپ نبی بن گئے ہیں۔ بعد میں انہوں نے پھر کہا کہ اگر آپ نبی ہیں تو ہم پر ایک بادشاہ قائم کریں تاکہ قوم جالوت کے لوگوں سے ہماری خلاصی عطا ہو۔ یہاں دیکھیں کہ کتنا عرصہ بنی اسرائیل نے قوم جالوت والوں کا عذاب سہا اور کتنی سختیاں اٹھائی، اور کہاں ایک بچہ پیدا ہوا، جوان ہوا، ایک عمر لگتی ہے، اس سارے وقت میں ایک نسل جوان ہو جاتی ہے، مگر ہم کتنی جلدی گھبرا جاتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی کافی، مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بیان ہوگا اگلی آیتوں کا، تو تب تک دیجیے مجھے اجازت، اور اگر میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کیجیے۔ تو اوکے جی، اللہ حافظ۔